ہم اور آپ جب خونی رشتوں کے حوالے سے سب سے اہم رشتہ تلاش کرتے ہیں تو ظاہر ہے سب سے پہلا رشتہ ماں کا ہے، اس کے بعد باپ کا ہے، باقی رشتے بعد میں آتے ہیں۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ ماں باپ کا رشتہ بھی انسانوں میں بعد میں قائم ہوا ہے۔ بھائی بھائی کا رشتہ کہ ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے جان دینے کا جذبہ ہی نہیں رکھتا، جان دے بھی دیتا ہے اپنے بھائی، کتنی محبت بھائی سے کرتا ہے، بہن سے، تایا چچا۔ جب میں نے ماں باپ ہی کہہ دیا تو باقی رشتوں کی مثال دینے کی ضرورت ہے۔ یہ سارے رشتے بعد میں قائم ہوئے ہیں، سب سے پہلا جو رشتہ انسانوں کے درمیان قائم ہوا ہے اس رشتے کا نام ہی نکاح ہے، جس کے حوالے سے آج ہم اور آپ یہاں جمع ہوں۔ اور سارے رشتے قائم ہوئے ہیں زمین پر، ہاں سب زمین پر قائم ہوئے۔ یہ سوچنے والی بات ہے، آپ گہرائی میں جا کر کے سوچئے کہ سارے رشتے زمین پر قائم ہوئے ہیں۔ ایک رشتہ واحد نکاح کا رشتہ ہے، اس سے اس رشتے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ رشتہ زمین پر قائم نہیں ہوا بلکہ جنت میں قائم ہوا ہے۔ اور سب سے پہلا رشتہ ہے انسانوں کے بیچ کا یہ ہوا یوں کہ حضرت آدم علیہ السلام تن تنہا جنت میں رہتے تھے۔ جنت میں کس چیز کی کمی تھی؟ جنت میں بھی اگر کمی رہ جائے گی تو پھر بتاؤ۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہو اویلیبل ہے جنت میں، آپ تمنا کرو آپ کے سامنے حاضر ہے۔ کتابوں میں تو یہاں تک آیا کہ ایک شخص کہے گا اللہ پاک سے کہ یا اللہ تیری جنت میں جو مانگو ملتا، اللہ پاک فرمائے گا ہاں ملتا، تو کہے گا یا اللہ میں تو کس نہیں کروں گا، ہاں وہ کہے گا یا اللہ میں تو، یہ پتہ نہ کتنا ذوق ہوگا اسے کس نہیں کروں گا۔ اب اس میں اب ہمیں ملتا، اب اللہ بہتر جانے وہ کہاں کا کسان ہوگا، کہے گا یا اللہ میں تو اس سے منع نہیں فرمائے گا میرا خدا، اللہ کہے گا جب تیری یہی مرضی ہے تو تجھے یہ سہولت بھی دی جائے گی۔ وہ جنت حضرت آدم علیہ السلام، مگر ان کے دل میں یہ بات رہتی میرے مالک سب کچھ ہے، مگر میں جس جنس سے ہوں، میں جس صنف سے ہوں، یا اللہ میری جنس سے بھی تو کوئی ہو، میرا لائف پارٹنر، میرا ہمراز زندگی، میرا شریک سفر کوئی تو ہو میرے ساتھ۔ ان کے دل میں یہ بات، اور پھر دیکھیے ان کی بائیں پسلی کا حصہ تھوڑا سا باہر آتا ہے اور ان کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان دیتی ہے کہ اسی بائیں پسلی سے ہم سب کی ماں حضرت حوا وجود میں آئی۔ اب جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے ان کی طرف جب ہاتھ اپنا بڑھایا تو ظاہر ہے نکاح ہونا تھا۔ تو اس طرح سے یہ رشتہ سب سے پہلے انسانوں کے بیچ میں قائم ہو رہا ہے، جس کو نکاح، زور سے بولیے، جس کو نکاح کہتے ہیں، وہ رشتہ قائم ہوا اور دونوں جنت میں رہتے تھے۔ اور تفصیلات تو آپ کو معلوم ہے، بس میں یہاں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ رشتہ ہے جو جنت میں قائم ہوا ہے، لہٰذا تمہارے گھروں پہ جب یہ رشتہ قائم ہو تو جنت کا رنگ بھی نظر آنا چاہیے، جہنم کا رنگ نظر نہیں آنا چاہیے۔ یہ نہ ہو سنت ادا کر رہے ہیں ہم اللہ کے پیغمبر کی، اس رشتے کی سنت ادا کر رہے ہیں جو قائم ہی جنت میں ہوا ہے، اور ہم کیا کرنے لگے ہیں اس میں کہ ڈیجوں کے آگے ریچوں کی طرح ناچنے لگے کہ بہنوئی نہ مانے۔ ارے بہنوئی ہمارے یہ غلام نبی بھی تو ہیں ان کے، جن کے یہاں سے بارات جا رہی ہے شاہ نواز کے یہاں سے، یہ تو ہے ایسے ماشاءاللہ پروگرام کے حوالے سے اتنے حساس اور اتنے متحرک کہ کئی ماہ پہلے انہوں نے تاریخیں لے لی، تو یہ بھی بہنوئی ہیں۔ ایسے وہ تمام بہنوئی حضرات، چونکہ ان کی بڑی پاور ہوتی ہے، ہاں ویٹو پاور ہے ان کے پاس ہے؟ ہمارے غفران بھائی کی پاور بھی ایسی ہے ماشاءاللہ، ہاں ماشاءاللہ، ہاں ہاں ہاں، تو غفران بھائی کے دونوں ہاتھ میں لٹو ہیں ماشاءاللہ، اور ہمارے قاری مشرف صاحب کی پاور بھی دیکھ
اچھا ماشاءاللہ، شہباز پورے میں ماشاءاللہ، تو بھئی بڑی پاور ہوتی ہے. ہمارے حاجی جی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ہیں، ہمارے پڑوس میں ہے ان کا معاملہ، اور بھئی رشتہ داروں میں ہو گئے، سبھی رشتہ دار ہیں خیر الحمد. تو اس رشتے کی اہمیت کو اس طرح سمجھو جیسے ہمارے عزیزم غلام نبی نے سمجھا. آپ کتنے آئے نہیں آئے اسے چھوڑو، آپ جو آگے بہت آگے، نہیں بھی آتے تب بھی کوئی بات نہیں. ارے جہاں رسول اللہ کا ذکر ہوگا وہاں جب آسمان سے فرشتے آ جائیں گے تو کسی کے آنے پہ نہ آنے پہ کیا اثر پڑتا ہے. میں نے مانا کہ دوسرا پروگرام ہوتا تو اس میں مجمع بہت زیادہ ہو سکتا تھا، میں سمجھ رہا ہوں اس بات کو، پبلک بھی بہت زیادہ ہو سکتی تھی، بھیڑ بھی بہت زیادہ ہو سکتی تھی، مگر رحمتوں کی یہ برسات نہ ملتی جو آج یہاں پہ برس رہی ہے، محبتوں کا یہ سکون نہ ملتا جو آج یہاں مل رہا ہے. اے لوگوں، اس بات کو ذہن میں بٹھا لو کہ ہماری رشتہ داری میں، ہمارے گھر پہ، ہمارے تایا چچا کے گھر پہ، ہمارے اعزا اقربا کے گھر پہ، کسی کے گھر پہ بھی جب رسم نکاح قائم ہو تو ہم بےہودہ کام میں نہ شریک ہوں اور نہ بےہودہ کام ہونے دیں. آپ لوگوں کی عمر تو خیر مجھ سے زیادہ ہے. میں نے کئی حضرات میں، سب کو تو نہیں تھا کبھی، سب کو مجھے پتا بھی نہیں، میں نے کئی حضرات کے معاملات دیکھ لیے کہ شادی کے موقع پہ انہوں نے بےہودگیاں نہیں چھوڑی، بدتمیزیاں نہیں چھوڑی، اور پوری پوری رات نہ سوئے نہ سونے دیا. اتنی تیز آواز سے ڈیجوں کے آگے ناچے کہ اللہ کی پناہ. پنسپا کے ہیں، اپنے ملنے والے ہیں، رشتہ داروں ہی میں ہیں. انہوں نے خدا کی قسم مجھے یہ بات بتائی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ بارات گئی تھی اپنے کسی گاؤں سے، بتا رہے تھے وہ امروہہ طوفان، اور اس طرح کا ایک واقعہ سوار کا بھی وہ ہم نے اخبار میں پڑھا تھا، مگر یہ انہوں نے خود بتایا، وہ چشمدید گواہ ہیں، اس لیے میں نے ان کا بتایا ہوا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. پوری رات انہوں نے طوفان بدتمیزی کی، عورتوں نے بھی بے حیائی کی انتہا کر دی، بے پردگی کی انتہا کر دی. بلکہ بتائیے قوم مسلم کی بیٹیاں ناچ رہی تھی ڈیجوں کے آگے، اور کتنی اوباش نگاہوں کا وہ شکار ہو رہی تھی. اللہ کی پناہ، دن میں بارات گئی، خیر کسی نے نماز بھی نہیں پڑھی. بارات جب گئی تو اس میں سے گاڑی کے گلاس اوپن کر کے، یعنی اس شیشے کھول کر کے، جسم کا جتنا حصہ نکل سکتا ہے اتنا حصہ نکال کر کے وہ ناچتے ہوئے نوجوان جا رہے تھے. نے بتایا چشمدید گواہ اس بارات کا کہ واپسی میں اس گاڑی کا جس میں دولہا بیٹھا ہوا تھا، ایسا بھینکر ایکسیڈنٹ ہوا کہ اس دولہا کا بھیجا پولوتھین میں موت آ جاتی ہے. جہاں گھر نہیں ہوتا بہتوں کو تو کفن تک میسر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اگر تمہیں خوشی دے، اللہ تعالیٰ تمہیں اگر مہلت دے، اللہ تعالیٰ اگر تمہیں مسکرانے کا موقع دے تو اسے بھی عبادت بنانے کی کوشش کرو. جو بھی دیکھ صلی اللہ گنگنا لیجئے، نعت صلی اللہ گنگنا لیجئے. زور سے بول دیجئے اور بلند آواز سے. تو میرے بھائیوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو خوشی دے تو ہمیں اس خوشی کو بھی اس طرح منانا چاہیے کہ وہ نیکی بن جائے. کل نکاح ہونا ہے، آج ماشاءاللہ پروگرام کیا، حالانکہ بعد میں بھی کر سکتے ہیں، جائز ہے، مگر پہلے کرنے میں ایک حکمت یہ ہے کہ اچھا کام پہلے کر دو، کل کلا کو کوئی مصیبت آنے والی ہو، کوئی پریشانی آنے والی ہو، ذکر مصطفیٰ کی برکت سے انشاءاللہ دور ہو جائے. اس لیے پہلے کر لیتے ہیں پروگرام. اور ایک بات اور کہوں گا، نکاح کو آسان بناؤ. نکاح کو، سارے لوگ بولو، نکاح کو آسان بناؤ. بیٹی والوں کو تکلیف نہ دو بے وجہ. میں تمہیں کیا بتاؤں، آپ مجھ سے زیادہ بعض انسان کو اتنا پریشان کیا جاتا ہے شادی کے بعد کہ بس اللہ کی پناہ. اور ابھی حالانکہ چھوٹے کیسز بھی ہوتے، جھوٹے بھی ہوتے ہیں، مگر میں آپ کو سچا کیس بتاؤں. بجنور کے پاس آئیے، بجنور کے پاس ہمارے ایک عالم صاحب ملنے والے،
خدا کی قسم میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، ان کی بیٹی کو اتنا ٹارچر کیا گیا، اتنا ٹارچر کیا گیا، اتنا پریشان کیا گیا. بتاؤ باپ جو ہے، جب اس نے اپنے جگر کا ٹکڑا ہی دے دیا تو وہ مالیت دینے میں کیا کمی کرے گا؟ مجھے آپ نے سمجھا دیجیے کہاں پہ وہ چوک کرے گا؟ یار وہ اپنے آپ نہیں کھاتا، وہی سوچتا ہماری بیٹیاں خوش رہیں. بہرحال وہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ قبضے سے زیادہ دیتا ہے، جتنی اس کی کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ اپنی بیٹیوں کو دیتا ہے وہ. تو میں جن کی بات بتا رہا ہوں ان سے جتنا بن پڑ سکتا تھا، جتنا بن پڑھا انہوں نے دیا، مگر اس کے باوجود بھی اتنا ٹارچر کیا گیا. فائنلی ان کی بچی موت ہو گئی. ہاں ان کی بچی موت ہو گئی. وہ پروگرام میں گئے تو بہت تکلیف ہوئی کہ یار یہ مسلمان کہلانے والا معاشرہ یہ کیسا سنگ دل ہو گیا، کتنا پتھر دل ہو گیا. ارے اللہ کے بندو، ایک حدیث میں تو حضور نے یہاں تک فرمایا ہے کہ نکاح کرو، اس سے تمہاری روزی بڑھے گی. یہ میں نے زیادہ پہلے نہیں پڑھی حدیث، ایک سال ہی ہوا ہوگا پڑھے ہوئے اس حدیث کو. یا اللہ، نکاح کرنے سے روزی کیسے بڑھے گی جبکہ خرچہ بڑھ گیا؟ اور حضور کہہ رہے ہیں روزی بڑھے گی. بھی خرچہ بڑھا ہے نا، روزی تو نہیں بڑھی ہے ظاہر میں. اور حضور کی حدیث ہے کہ روزی بڑھتی ہے نکاح کرنے سے. اور روزی کیسے بڑھتی ہے بھائی؟ روزی ایسے بڑھتی ہے کہ اب تک تیرے ساتھ تیری قسمت کا ستارہ تھا، تو تنہا تھا، اب دلہن آئی ہے، اب تو قسمت کا ستارہ بھی تو ساتھ میں لائی ہے. درجنوں مثالیں ہوں گی تمہارے گاؤں سدیرن پور میں بھی، تمہارے رشتہ داروں میں بھی، کہ شادی سے پہلے کام بڑھیا نہیں چل رہا تھا مگر شادی کر لی تو دکان بڑھیا چل گئی. کتنے لوگ ہیں کہ شادی ہو گئی تو اللہ کے کرم سے روزی میں بھی برکت ہو گئی. ارے وہ بیٹی آئی ہے تو اپنا نصیب لے کے آئی ہے، ہوگی وہ اپنے حصے کا رزق لے کر کے آئی ہے. تم یہ نہ سوچو تم اسے کھلا رہے ہو تو کوئی بوجھ کر رہے ہو. ارے تمہیں تو بیوی کو کھلانے کا، اپنے بچوں کو کھلانے کا بھی اسلام نے وہ رتبہ دیا ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں حلال لقمہ اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤ، ہر لقمے پہ اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. ہر لقمے پہ اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. آپ ثواب دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا. بچوں پر خرچ کرنے کے حوالے سے کنجوسی کا مظاہرہ نہ کرو، اسے بوجھ نہ سمجھو. وہ آئی ہے کس کے سہارے پہ آئی ہے. مگر یہاں میں دلہنوں سے بھی ایک بات کہوں گا، بیویوں سے بھی ایک بات کہوں گا. اے میری بہنوں بیٹیوں، جب دلہن بن کے اپنے سسرال جاؤ تو شوہروں کا دل جیتنا تو کوئی بات نہیں. بہت گہرا جملہ کہنے والا ہوں، قوم کی بیٹیوں تک یہ بات جائے، ویڈیوز کے ذریعے آپ بیٹھیں، آپ کے ذریعے، جس کے ذریعے بھی جائے، بہرحال یہ پیغام میری بہن بیٹیوں تک پہنچے. اے میری بہن بیٹیوں، اپنے سسرال تم گئی ہو، اپنے شوہر کا دل جیتنا ہی کمال نہیں ہے، بات تو یہ ہے کہ اپنے شوہر کے ماں باپ کا بھی دل. تمہارے شوہر کے ماں باپ تمہاری مثال دیں. اور اب یہ بات میں کہوں گا شوہر کے ماں باپ سے، جس طرح تم اپنی بیٹی کو پیار کرتے ہو، اپنی بیٹی پہ شفقت کے دریا بہاتے ہو، اپنی بیٹی کی کوئی کمی بھی ہو تو اسے چھپاتے ہو، اسی طرح سے تمہارے بیٹے کی جو بیوی ہے گویا کہ وہ تمہاری بیٹی کے قائم مقام ہے. اسے تکلیف نہ دو، اسے ٹارچر نہ کرو. اس کی کوئی کمی ہے تو چوک چوراہوں پہ نہ لاؤ، اسے بیٹھکوں تک نہ لے جاؤ. گھر کی لڑائی جب باہر تک جاتی ہے تو وہ بجھتی کم ہے، پورے گھر کو چلاتی زیادہ دیتی ہے. ہوتا یہ ہے اپنے گھر کے میٹر کو خود حل کرنے کی کوشش کرو. اے میرے بھائیوں، بیٹیوں کو عزت دینا سیکھو. آج کسی پہ 5 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں یا متعدد بیٹیاں ہیں، ان سے پوچھو وہ کس طرح سے راتوں کو تارے گن گن کر کے اپنی رات گزار رہے ہیں. ہم لوگوں نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ جو کھاتے پیتے لوگ ہیں انہیں شادی کرنا بھاری پڑ رہا ہے، تو بیچارے جو کمزور لوگ ہیں انہیں ساتھ لے کر کے کون چلے گا؟ بیٹھے ہوئے ہمارے علماء، حضرت محمد خان صاحب فرمائے راجستھان کا، اور ہمارے دیگر علماء زمین راجستھان میں
کئی جگہوں پر میں نے دیکھا. اچھا گجرات میں بھی ہمارے راجیہ یہ گجرات میں بچے کام کرتے ہیں, ان سے پوچھ لیجیے آپ, ان لوگوں نے کتنا اچھا سسٹم بنایا ہے. اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں جو اب میں کہنے جا رہا ہوں. سب چیزوں پہ تو ظاہر سی بات ہے عمل نہیں ہو سکتا, مگر یہ ہو سکتا ہے اگر ہم لوگ سر جوڑ کے بیٹھے, ہر گاؤں کے ذمہ دار, ہر پارٹی کے سب بڑے بڑے لوگ بیٹھے. پارٹی بندی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی ٹاپک پہ ایک جگہ بیٹھ کے بات ہی نہیں کر سکتے. یہ ہماری بہت بڑی کمی. کیا بی جے پی, کانگریس یا سپا بسپا ان کے بڑے لوگ ایک جگہ بیٹھ کے جب ضرورت پڑتی ہے تو بات نہیں کرتے, بیٹھ جاتے ہیں. دشمنی ہوتی ہے پھر بھی بیٹھ جاتے ہیں. تو ہمیں بھی ذمہ داروں کو یہ بات بیٹھ کے طے کرنا چاہیے جو میں اب بتانے جا رہا ہوں. وہ کیا, جیسے میں نے کمہاری, باسنی, ناگور, راجستھان کے الگ الگ صوبوں میں, اور گجرات میں یہ احمد آباد میں کام کرنے والے بیٹھے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ وہاں پر بھی بعض شہروں میں یہ ماحول ہے. ماحول کیا ہے کہ جیسے ستمبر میں 10 شادیاں ہونی ہیں ایک ولیج میں, ایک بستی میں یا ایک ٹاؤن میں 10 شادی ہونی ہے سال میں, تو وہ 10 کی 10 شادی کو الگ الگ تاریخ کرنی ہوتی ہے. تو 10 دن الگ الگ, جو ایک, ارے بھائی بستی کے لوگوں کو کھانا دو گے 10 دن الگ الگ نہیں بنے گا. ایک تو وہ خرچہ بچتا ہے, دوسرا ٹائم بچ جاتا ہے, تیسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے اجتماعی نکاح میں اللہ تعالیٰ برکتیں بھی زیادہ آتا ہے. تو ہم لوگ اگر سر جوڑ کے بیٹھیں تو اس کا بھی حل نکل سکتا ہے, کچھ نہ کچھ تو نکلے گا. بھائی ایک ہی طرح کا کھانا ہو جائے اس میں, باقی زندگی بھر آپ کیا کھلاؤ کیا نہیں کھلاؤ آپ جانو, لیکن شادی والے دن ایک ہی کھانا ہو جائے اجتماعی. اس کام کو تو ہم یار بہت آسانی سے کر سکتے ہیں, سب کا وقت بھی بچ جائے گا, اور میں سمجھتا ہوں اچھا خاصا سرمایہ بھی بچ جائے گا. بولو ہو سکتا ہے بھی ہائی جی, ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے. سارے لوگ ذمہ دار بیٹھے. اچھا وہ پنچایت سب لوگوں نے, آپ سب نے بھی, سب نے محنت کی, اس میں تو کسی بھی پارٹی کو سب لوگ لگے. ایک سال میں تقریباً 3 سے 4 کروڑ روپے کا فائدہ ہوا. 2 سال وہ پنچایت چلی. مگر بھیا میں کوئی جملہ بولوں نا, آلو مہنگا ہو گیا وہ تو ہو ہی گیا, مگر یہ جو برادری ہے نا, اس کو سمجھانا ایسے ہے جیسے میڈکوں کو تولنا اس کی طرح. ایک کو بٹھاؤ گے دوسرا کود کے بھاگ جائے گا. جبکہ اگر اس پہ ہم عمل کرتے رہتے, اس میں پابندی تو کسی بات پہ نہیں لگائی تھی, بس 2-3 باتوں پہ عمل کرنا تھا. 2-3 باتوں پر بھی ہم عمل کرتے رہتے تو الحمدللہ ہمارا بڑا فائدہ ہو جاتا. تو اس لیے اب ہمیں اس استر سے سوچنا چاہیے. ایک بات اور آخر میں کہہ دوں, چونکہ ابھی 2 تقریر بھی ہونا ہے, نعتیں بھی ہونا ہے, یہ 2 باتیں اور سن لو پھر میں گفتگو ختم کرتا ہوں. ابھی میں نے چند دنوں پہلے, ابھی جو شادیوں کا سیزن اب دوبارہ سے جو شروع ہوا ہے, اب بھی اور اس سے پہلے کئی مہینہ پہلے جو شادیاں ہو رہی تھی اس ٹائم پہ, گاؤں کا نام نہیں لیتا میں, ایک ہی گاؤں میں 3 جگہ میں نے اس کے ساتھ ڈیجوں کے ساتھ اور ناچ گانوں کے ساتھ بارات کر دی. میں نے اپنی آنکھوں ابھی اسی سال میں نا, گاؤں, ارے گاؤں کا قصور تھوڑی ہوتا ہے, لیکن وہاں پردھان تھا. کسی بھی گاؤں میں ہو سکتا ہے, لیکن گاؤں کی غلطی نہیں ہوتی ہے. اب مجھے یہ بتاؤ, ایسے حالات میں بھی ہماری قوم اگر نہیں سدھرے گی تو سدھرے گی کب؟ جبکہ فلسطین کی صورتحال آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ وہاں بچوں کے پاس صاف پانی تک نہیں ہے پینے کو, کھانے کا تو آپ ذکر ہی مت کیجیے. جو بیچارے ریلیف والے محنت کر کے کچھ پہنچا دیتے ہیں تو وہ مل جاتا انہیں بیچاروں کو, ورنہ انہیں تو خدا کی قسم پانی بھی نہیں مل پا رہا, صاف پینے کو پانی. مگر اللہ نے انہیں کیسا ایمانی جذبہ دیا ہے, کچھ رہے نہ رہے, مگر الحمدللہ ان کا ایمان کل بھی سلامت تھا, ایمان ان کا سلامت ہے. مکانوں کی چھتیں نہ رہیں یار, پوری آبادیاں ملبوں کا ڈھیر بن گئیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور جو کھانے کا سامان جاتا ہے اس میں سے بھی کچھ پہنچ جاتا ہے, اور بہت سا مال ایسا ہے جو ضائع کر دیا جاتا ہے ظالموں کی طرف سے. مگر پھر بھی وہ کیسی صابر و شاکر قوم ہے, ان کی زبان پہ حرف شکایت نہیں آتا. اگر آپ نے سنا ہوگا ویڈیوز میں تو ان کی زبان پر یہی آیت ہوتی ہے, ان اللہ مع الصابرین, یا پھر وہ یہ پڑھتے ہیں حسبنا اللہ, اللہ ہمیں کافی ہے. اور بات صحیح ہے کہ اللہ کے علاوہ ان کا کوئی مددگار ہے. اب مجھے بتاؤ, ان کو دیکھنے کے باوجود, ان کی پریشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ہم اگر بیچوں کی طرح ناچتے پھریں تو یار پھر مسلمان بہتر. اور چاہیے کہ ہمارا ایمان سلامت, بہرحال ایمان سے ایمان کو ہے, مگر ایسا ایمان کامل ہے آپ کا, ہم
से कम उनके गमों पे, उनके जख्मों पे नमक छिड़कने का तो काम ना करें। अगरचे वो हमारी इन हरकतों को नहीं देख रहे, मगर हमें खुद को तो एहसास होना चाहिए कि हमारे बाजू कट रहे हैं। अरे मोमिन, सब के सब मोमिन एक जिस्म की तरह होते हैं। एक हाथ कटेगा तो दूसरे हाथ को सुकून कैसे मिल सकता है? एक आंख में तकलीफ होगी, दूसरी आंख को नींद कैसे आ सकती है? मुझे ये बताओ। तो कहीं पर भी कोई मजलूम अगर सताया पीटा मारा जा रहा है, अरे तुम देखो तो सही, उनके मनाजिर देखो, उनके ईमानी जज्बात देखो। मैंने एक लड़के को देखा, 13-14 साल की उसकी उम्र होगी, पूरी फैमिली उसकी शहीद हो गई है और खुद भी जख्मों से चूर है। उसकी टांग का डॉक्टर ऑपरेशन करने लगे, वहां तो सूरत हाल ये है कि अस्पताल तक सलामत नहीं रहे हैं। ऐसे ही किसी जगह पर मोबाइल की टॉर्च जला करके ऑपरेशन किया जा रहा है, डॉक्टर के हाथ कपकपा रहे हैं, आंखों से पानी निकल रहा है, वो डॉक्टर घबरा रहा है, मगर उस बच्चे के ईमान को सलाम कीजिए, उसके जज्बे को सलाम कीजिए। अल्लाह ताला ने जो इस्तिकामत इमाम हुसैन की खैरात दी है, उस खैरात को सलाम कीजिए कि वो डॉक्टर तो कपकपा रहा है, मगर बच्चे को जब तकलीफ होती है तो वो रोने की जगह कुरान अजीम की तिलावत करने लगता है। वो कुरान पढ़ के हमें एहसास दिला रहा है, ऐ लोगों, मकान की छत न रही, वालिदैन का साया न रहा, भाइयों की ढाल न रही, परिवार वाले शहीद हो गए, मैं खुद भी जख्मों से चूर हूं, मगर देखो मेरा ईमान देखो, भरोसा है तो किसी दुनियादार पर नहीं है, अपने परवरदिगार पर है। ये देखकर तो हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए, हमारे अंदर ईमानी जज्बा पैदा होना चाहिए। तो मेरे अजीज दोस्तों, चंद बातें मुझे कहना चाहिए। एक आदमी कोई सबील हमारे गांव में सदी रंग बारात आना है अक्टूबर में या नवंबर में, 15-20 बारातें हैं, या पूरे शादी का जो सहलक होता है, सीजन होता है, उसमें बहरहाल बैठोगे तो रास्ता मिलेगा। जब हम गौर करेंगे तो इंशाल्लाह कोई ना कोई उसके अंदर सहूलत भी निकलेगी। हम बैठेंगे ही नहीं तो कैसे बात करें? हम गौर करें और सिर्फ अपने बारे में न सोचें, अपने घर वालों के बारे में। यार तेरे चचेरे मेरे खदेरे ये सब, और कोई रिश्ता ना भी हो तो कोई मोमिन है तो वो हमारा घर वाला है। सबके बारे में सोचें, उसका कुछ ना कुछ हल निकालें, इंशाल्लाह आप देखें अच्छा रिजल्ट आएगा। जहां मंजिल को अपना मान लिया, आंखों में अरमान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। बस ठानने की जरूरत है, मन बनाने की जरूरत है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, मेरे पाक परवरदिगार ने, तो आसानियां हमारे सामने। शाहनवाज, चलो, तो मैं उनसे कहूंगा कि कल जब वो दूल्हा बन जाएं, माशाल्लाह, ये फूलों का जो सेहरा होता है, ये मुबाह है, जायज़ है, इसमें बात है। सेहरा बन जाए, माशाल्लाह, दूल्हा बन जाए, तो घर से बाहर बात में अपने माँ बाप का हाथ अपने सर पे पहनता है और उनकी दुआएं लेकर इस मंजिल पर आप पहुंचे हो, माशाल्लाह, इस ईद को देख दुआएं तुम्हारे अब्बा ने कितनी दुआएं की होगी, तो तुम्हारी अब्बा को मालूम होगा, तो उनका हाथ सर पे रखवा कर यार, माँ की तो जन्नत और बाप जन्नत का दरवाजा है। और गोया कि अपनी माँ से ये अशार सुना दो, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह का प्रोग्राम होगा। जो हमारे अजीजम गुलाम नबी साहब ने माशाअल्लाह, और इनकी मोहब्बत ये है कि जिसको दावत दी है अल्हम्दुलिल्लाह वो हाजिर हो गया। क्योंकि माशाअल्लाह उलमा नवाज में उलमा से मोहब्बत करते हैं। अपनी माँ से जो तुम्हें कहना है वो ये है, प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तो मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तो मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए,
پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری۔ ارے جن کی مائیں نہیں رہی ان سے پوچھو کہ ماں کے بغیر گھر کاٹنا تو ہوتا ہے۔ جن کے باپ نہیں رہے، ہمارے خدا میں والد صاحب ہمارے والد صاحب ہم سمجھتے ہیں کہ والد کیا ہوتا ہے اور اس کا سایہ کیا ہوتا ہے۔ ارے ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں، باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں۔ ایسے جن کی مائیں بہت ہوگی ان سے پوچھو، ہمارے آپ بیٹھے ہیں، آپ کی بات کریں پاس بیٹھے ایسے لوگ کسی کی ماں نہیں ہے، کسی کے باپ نہیں ہے، کسی کے دونوں نہیں ہے، ان سے پوچھو کہ سب کچھ ہے مگر ماں نہیں ہے تو گھر میں ایسے لگتا ہے جیسے گھر تو ہے مگر گھر میں رونق نہیں ہے۔ جیسے چمن تو ہے مگر چمن میں خوشبو نہیں ہے، آبادی ہے مگر آبادی میں قرار نہیں ہے۔ ماں نہیں ہے تو کہتے یار کچھ بھی نہیں۔ تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری، تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری، سر پہ سایہ تیرا عمر بھر چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیری ممتا کے سائے میں پھولوں پھلوں، تھام کے تیری انگلی میں بڑھتا چلو، تیری ممتا کے سائے میں پھولوں پھلوں، تھام کے تیری انگلی میں بڑھتا چلو، بس تیرے پیار کا آسرا چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا